ہچکیاں لگنا ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب بچپن سے واقف ہے۔ کبھی تو یہ بیٹے بٹائے لگ جاتی ہے اور کبھی کسی چیز کھانے کے ساتھ ہی۔ فلسفیانہ اور شاعرانہ اذہان اسے کسی کے اپنے آپ کو یاد کرنے سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے روکنے کی خاطر ایک ایک کر کے کسی بھی وجہ سے اپنی زندگی میں شامل نہ ہونے والی مغرور و مجبور حسیناؤں کے نام لینے لگتے ہیں۔ خیر، بے اختیار لگ جانے والی بلند آواز کی ہچکیاں شدید بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لمبے وقت تک چمٹی رہے یا پھر چند سیکنڈوں میں غائب ہو جائے۔ ہچکیاں لگنے کا عمل۔ ڈائفرام ہمارے پھیپھڑوں کے نیچے عضلات یا پٹوں سے بنی ایک شیٹ ہے اور یہ انسانی جسم میں پیٹ کے اوپری حصے اور سینہ کے درمیان ہوتی ہے۔ یہی عضلاتی شیٹ سانس لینے کے عمل میں معاونت کرتی ہے۔ ہم جب سانس اندر کھینچتے ہیں تو ڈائفرام میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کے لیے پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے، اور جب آپ سانس باہر چھوڑتے ہیں ڈائفرام کا تناؤ کم ہوتا ہے اور پہلے جیسی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ ڈائفرام پٹوں کو ہمارا دماغ اعصاب کے ذریعے قابو میں رکھتا ہے، اور جب ان اعصاب کو کوئی بھی چیز متاثر کرتی ہے برین سٹیم فوراً ڈائفرام اور نظام تنفس کے عضلات کو سگنلز بھیجنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ عضلات غیر ارادی طور پر سکڑنے لگتے ہیں۔ جب ہچکیوں کی اضطراری کیفیت طاری ہوتی ہے تو عموماً اس کا محرک غذائی نالی اسوفیگس یا سٹمک کی معمولی نوعیت کی عارضی خرابی ہی ہوتی ہے۔ ہچکیاں لگنے کے عمل میں ڈائفرام کے پٹوں میں اینٹن کھچاوٹ یعنی مسکولر اسپازم کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور ہوا سانس کی صورت تیزی سے پھیپھڑوں میں کھینچتی چلی جاتی ہے۔ سانس کی یہی تیز رفتاری حلق کے اندر کی ایک خاص ساخت کی حامل جگہ ایپیگلوٹس کو تیزی سے بند کرنے کا سبب بنتی ہے، اور یہ ایسا ہی عمل ہوتا ہے کہ تیز ہوا کے آنے سے کوئی دروازہ دھماکے سے بند ہوتا ہے۔ ایپیگلوٹس ٹشو سے بنا جیلی جیسا ہی ہے جو کوئی چیز نگلنے کے دوران سانس کی نالی کے اوپر بند ہو جاتا ہے۔ بند ہو کر یہ کھانے، سیالوں یا تھوک کو پھیپھڑوں میں جانے سے روکتا ہے۔ اسی ایپیگلوٹس کی اس تیزی سے بند ہونے کی وجہ سے ہچکیوں کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر ہچکی چند منٹ کے بعد خود ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن طویل دورانیے کی ہچکیاں جو دن یا ہفتوں تک چلتی ہے وہ کئی قسم کی خرابیوں کی علامت ہوتی ہے، جس کے لیے ماہر ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا دانشمندی ہے۔ ہچکیاں آنے کی محرکات۔ یوں تو ہچکیاں بے ضرر ہوتی ہے اور عام طور پر چند منٹوں میں خود بخود دم توڑ دیتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اچانک ہچکیوں کا دورہ سا پڑ جاتا ہے اور ہچکی آنے کی وجہ اکثر معلوم نہیں ہو پاتی۔ بہرحال بد ہضمی و مرچ مسالہ سے بھرپور کھانا، سگریٹ نوشی، ذہنی تناؤ سے ڈائفرام پر دباؤ پیدا ہوتا ہے اور یہی ہچکیوں کے آنے کی عام وجوہات ہے۔ لیکن اصل میں ایسا کیوں ہوتا ہے، اس پر حتمی طور پر کچھ بھی کہنا ابھی ممکن نہیں۔ سائنسدانوں کا ہچکی لگنے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ ہچکیاں لگنا ماں کی کوکھ میں بچے کو سانس لینے کے ہنر کو سکھانے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ شکم مادر سے نکل جانے کے بعد کی زندگی میں بھی ہچکیاں بچے کو سانس لینے کی تربیت دینے کے لیے اہم ہی ہوتا ہے، اور یہ ایک بے اختیار عمل ہے۔ محققین نے تجویز کیا ہے کہ انسان کے شیرخوارگی کے دور میں ہچکیاں لینے کا عمل بچے کے دماغ کو سکھاتا ہے کہ سانس لینے میں شامل حصے جسم کے کس مقام پر ہے تاکہ دماغ ان پر قابو پا سکے۔ ابتدائی سیکھنے میں سانس لینے کا طریقہ کار میں انسانی سانس لینے کا عمل بیشتر وقت غیر ارادی ہوتا ہے، اور یہ دماغ کے سب سے نچلے حصے یعنی برین سٹیم جو جسمانی اعضاء اور دماغ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کرتا ہے سے سانس کے پٹوں تک کے آنے والے سگنل پر منحصر ہوتا ہے۔ بہرحال ہچکیوں کا نوزائیدگی اور بچپن میں ابتدائی کام جو بھی ہو، محققین کو لگتا ہے کہ بچپن کے بعد ہچکی ایک بے سود عمل ہی ہے۔